تم میرا عشق ہو اور تم ہی میرا جنون ہو جانا۔ وہ اس کے کان پر جھک کر بولتا، اس کے کان کی لوح کو چومتا، اس کی گردن پر جھکاتا، اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکاتا۔ وہ اس کے جسم کی رعنائیوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل زیام نے اس کی شرٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کرتا، اس کے جسم کا ایک ایک کپڑا اتار چکا، اور اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں بھرے ٹیبل پر کھڑا کرتا، خود بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ شرم و حیا سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتی، آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارے لیے تو یہ سب عام ہے نا جانم؟ وہ تنزیہ ہنس کر بولا تھا۔ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے اور غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ اگلے ہی پل کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور زیام نے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے حقارت بھری نظر سے اس کے پورے وجود کو دیکھا۔ اس کا یہ حسن سراپا بھی اس وقت گند کا ڈھیر معلوم ہو رہا تھا اسے، لیکن وہ اپنا غصہ ضبط کرتا اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کمرے میں داخل ہونے والے افراد اس کو دیکھتے، وہ خود کے گرد چادر لپیٹتی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ وہ خود کو ڈھانپ چکی تھی، نہ اس کا چہرہ دکھ رہا تھا اور نہ اس کا وجود۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بے یقینی نظروں سے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے ایک بغیرت اور نیچ انسان سے نہ صرف محبت کی بلکہ اسے نکاح بھی کر لیا، اور مجھے گھن محسوس ہو رہی ہے تم سے کہ آخر کیسے تم اپنی بیوی کو ایسے کسی کے سامنے لا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں تکلیف صاف واضح تھی، اسے اپنے اندر توڑ پھوڑ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ ساکت ہونے کو بےتاب تھا، سانسیں اکھڑنے لگی، لیکن مقابل کو کہاں اب اس سے کوئی غرض تھا؟ وہ تو اسے یہاں لایا ہی اس لیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اپنے دل میں تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ دعا کرنا زیام خان کہ میں زندہ نہ بچوں، ورنہ تمہیں میرے قہر سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گی ایک معصوم کی عزت کی دھجیاں اڑانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ غصے سے کہتی کھڑکی سے نیچے کود گئی، جبکہ کمرے میں کھڑے ہر فرد نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ اس وقت وہ لوگ شہر کی سب سے اونچی بلڈنگ میں سب سے آخری فلور پر تھے، اور وہ لڑکی یقیناً زندہ نہ بچنے والی تھی۔ زیام نے اپنا دل تھام لیا، مانو دل ساکت ہو گیا ہو، آنکھیں دھندلانے لگی۔ تمہیں اور اچانک ہی وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑا ہر فرد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اسے وہاں سے لے کر جانے میں مدد نہ کی۔ اچانک ایک وجود کمرے میں داخل ہوا اور وہ زیام کو زمین پر بے سود پڑا دیکھ اسے لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور زیام کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آج پھر کنگ کمپنی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی جاب بچانے کے لیے جی جان لگا رہا تھا، کیونکہ وہ آنے والی ہستی کے بارے میں جانتے تھے کہ اگر اسے کوئی بھی خامی دکھی تو وہ بنا سوچے سمجھے سامنے والے کو کام سے نکال دے گی۔ وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے کمپنی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے آگے چلتی جا رہی تھی، اور اس کی مینیجر نہ جانے کیا کیا اسے بتا رہی تھی۔ وہ ایک نظر آس پاس ڈالتی لفٹ میں گئی تو پیچھے ہی مینیجر داخل ہوئی، مخصوص فلور کا بٹن دبایا اور واپس بولنے لگی۔ بس ایک لفظ میں ہی وہ اپنی مینیجر کو خاموش کروا چکی تھی، اور اس کی مینیجر نے سکون کا سانس لیا تھا کہ اسے بھی خاموش رہنے کا موقع ملا تھا۔ وہ لفٹ سے باہر آئی تو ہر طرف خاموشی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ چلتی ایک ڈیسک کے پاس آئی جہاں ایک لڑکا بیٹھا کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ یو آر فائر مسٹر دانش۔ ایک خوبصورت باریک آواز آفس کی خاموشی کو چیرتی دانش کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بنا مقابل کی سنے اپنے آفس میں چلی گئی اور اپنا کوٹ اتار کر اپنی کرسی پر رکھے وہ گلاس وال کے پاس آئی۔ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، غرور تھا۔ مسٹر زیام کے ساتھ میری میٹنگ تھی، کب تک آ رہے ہیں وہ گلاس وال سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ آج۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ شنایا بولی، پروجیکٹ کینسل۔ جی
مینیجر نے بے یقینی سے پوچھا تھا، جیسے اس نے غلط سن لیا ہو۔ مجھے میری بات دوبارہ دہرانے کی عادت نہیں ہے مس رانیہ، آپ جانتی ہیں نا؟ وہ تنبیہ کرتی نظروں سے رانیہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ رانیہ ہڑبڑاتی سر خم کر کے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ شنایا اپنی سوچوں میں گم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شنایا، تمہیں نہیں لگتا تم نے جلد بازی کی ہے؟ زیام خان جیسے نمبر 1 بزنس مین کے ساتھ پروجیکٹ کینسل کرنا مطلب ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے، داجی نے شنایا کو کھانا کھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ شنایا کے چلتے ہاتھ رکے اور چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا داجی کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں؟ اب آپ کو اپنی صحت اور خود پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ میرے بزنس پر۔ وہ بنا لحاظ کیے کہتی اٹھی تھی اور بنا کسی کی سنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو گئی ہے یہ، اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، بہو اس کے ذمہ دار۔ داجی نے شنایا کی ماں کی بات کاٹی تھی۔ رخسار بیگم بالکل خاموش ہو گئی تھی اور کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ آپ فکر نہ کریں داجی، میں شنایا سے بات کروں گی۔ شنایا کا کزن حماد بولا تو داجی بمشکل مسکرائے تھے۔ داجی جانتے تھے کہ شنایا کسی کی نہیں سننے والی۔ شنایا وہی کرے گی جو اس کا دل چاہے گا۔ جو کچھ اس کی زندگی میں ہو گیا تھا اس کے بعد وہ خود پر بھی یقین نہ کرتی۔ جو لڑکی کسی کے سامنے اونچی آواز میں بولتی نہ تھی، اب اس کے سامنے لوگ بولنے سے ڈرتے تھے۔ شنایا، یہ کون سا طریقہ ہے دادا سے بات کرنے کا؟ حماد کمرے میں داخل ہوتا سخت لہجے میں بولا، تم پھر آگے ان کی حمایت کرنے؟ اگر تم یہاں ان کی حمایت کرنے ہی آئے ہو تو وہ رہا کمرے کا دروازہ، تم واپس جا سکتے ہو۔ شنایا کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ حماد نے غور سے شنایا کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو سر سے دوپٹہ نہ اتارا کرتی اور کسی کی بات کو نہ ٹالتی، خاموشی سے سر جھکا دیتی تھی، اور آج وہ اس لہجے میں اسے بات کر رہی تھی۔ حماد نے ایک سرد آہ بھری اور قدم اٹھاتا شنایا کے پاس آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں ہماری غلطی ہے، لیکن تم اس طریقے سے خود کو اور باقی گھر والوں کو تکلیف دے رہی ہو، حماد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ شنایا کی گرفت پین پر مضبوط ہوئی اور اس نے سامنے پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنی پوری طاقت سے زمین پر دے مارا تھا۔ جو بھی ہوا وہ غلطی نہیں، آپ لوگوں نے گناہ کیا تھا۔ میں نے کتنا کہا تھا نہ کرے میرے ساتھ ایسا ظلم، لیکن اس وقت آپ لوگوں کو اس کے لیے محبت دکھائی دی، میرے لیے نہیں، کیونکہ میں خاموش رہتی تھی۔ لیکن اب میں نے بولنا سیکھ لیا ہے۔ میں اپنا اچھا برا خود جانتی ہوں اور اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہر رشتے سے نفرت ہے، سمجھے تم؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولتی واپس کرسی پر بیٹھی تھی اور نہ جانے کیا لکھنے لگی تھی۔ حماد نے واپس اسے مخاطب نہ کیا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ایک پل کو اس ظالم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنی محبت کی تھی شنایا نے اس سے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے کسی فالتو چیز کی طرح استعمال کیا۔ شنایا کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھی اور سسکیاں بھرتی اوندے منہ بیڈ پر گری تھی۔ وہ بدل گئی ہے اور اب آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ بھائی، حماد اس کے سامنے کھڑا بے بسی سے بولا تھا۔ مقابل کھڑا انسان جو چاہتا تھا، آخر وہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، لیکن میں اسے اپنے پاس چاہتا ہوں حماد، مجھے وہ میرے ساتھ چاہیے۔ لہجے میں تکلیف صاف واضح تھی۔ وہ اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کو یاد کرنے لگا۔ حماد نے کچھ نہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مقابل اپنے ماضی کو یاد کر کے مسکرایا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے دادا کے کمرے میں آئی تھی اور اپنے دادا کے پہلو میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسا ہی کرتی تھی، جب وہ اس سے ڈرتی تو وہ اپنے دادا کے پہلو میں ہی چھپ جاتی تھی، اور آج گھر میں وہی جلاد گھوم رہا تھا جسے دیکھ کر شنایا کے سانس سوکھ جایا کرتے اور وہ اس کی آواز سن کر ہی کانپنے لگتی۔ دادا، وہ کمرے میں داخل ہوتا دھاڑا تھا۔ وہ خانزادہ خاندان کا پہلا اور بڑا چشم و چراغ تھا۔ سنجیدگی ہمیشہ اس کے چہرے پر رہتی تھی، لہجے میں روب اور بلا کا غرور ہوا کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے جھکا نہ تھا اور نہ اس نے جھکنا سیکھا تھا۔ زیام، یہ کون سا طریقہ ہے دادا کو پکارنے کا؟
زیام کے چچا شعیب نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ شنایا کی گرفت اپنے دادا کے بازو پر مضبوط ہوئی تھی۔ جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بھیگی بلی سے شادی کروں؟ زیام کا یوں کسی اور کے لیے پسندیدگی کا اظہار سن شنایا کو اپنے دل پر ضرب لگتی محسوس ہوئی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں نے اس ظالم انسان کو دیکھا تھا جو ہمیشہ بنا وجہ اس پر غصہ اتارا کرتا۔ زیام کی نظر داجی کے پیچھے سے جھانکتی ان دو آنکھوں پر گئی۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ تکلیف، افسوس، ڈر۔ ان بھیگی آنکھوں کے ساتھ زیام کو اپنا دل بھیگتا محسوس ہوا۔ زیام، میری بیٹی بھی کوئی راہ چلتی عام لڑکی نہیں ہے، اسے کسی سے بھی بیاہ دوں، یہ بابا کا فیصلہ ہے جس پر میں نے سر جھکا لیا ہے، اور اگر تم نہیں چاہتے تو تم یہاں سے جا سکتے۔ شعیب خان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ زیام کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ زیام ایک نظر اس کمرے میں موجود نفوس پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شنایا اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن بیتتے گئے اور زیام کے لیے شنایا کے دل میں محبت مزید بڑھتی گئی۔ وہ زیام کو کسی اور کے ساتھ سوچ کر بھی رونے لگتی۔ زیام کو شنایا نے بچپن سے ہی چاہا تھا۔ زیام اور حماد کے والدین چلے جانے کے بعد زیام اور حماد دونوں اپنے چاچا شعیب کے ہاں رہا کرتے۔ حماد کے ساتھ شنایا کا زیادہ وقت گزرتا۔ زیام نے خود کو کام تک محدود کر لیا تھا۔ پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد وہ اپنا بزنس شروع کر چکا تھا۔ جب زیام گھر آتا تو شنایا کو ہمیشہ وہ حماد کے ساتھ ہی دیکھتا، اور شنایا کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں زیام کا پارا ہائی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بنا وجہ شنایا کو ڈانٹنے لگتا۔ شنایا نے شروع سے ہی کم بولنا سیکھا تھا، اور وہ کسی کے سامنے کچھ بھی نہ بولتی، لوگوں کے جھنڈ سے گھبرا جاتی۔ اس دن کے بعد سے زیام واپس نہ آیا۔ وہ روز دادا سے کال پر بات کر لیا کرتا تھا، لیکن حماد ان کے ہی ساتھ رہا کرتا۔ دادا نے بہت بار زیام سے پوچھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ وہ زیام کی شادی کروانا چاہتے، لیکن زیام نے کچھ بھی نہ بتایا اور بس صحیح وقت کا انتظار کرنے کا کہا۔ آج شنایا کا دل بہت اداس تھا۔ حماد بھی گھر پر نہ تھا، اور گھر کے باقی کے فرد بھی گھر میں موجود نہ تھے۔ بن موسم کی بارش دیکھ شنایا چہک اٹھی تھی، اور وہ فوراً ٹیرس پر گئی اور گانا گاتی ڈانس کرنے لگی۔ اس بات سے انجان کہ دو آنکھیں محبت باش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ زیام نے دہا دیتی نظروں سے شنایا کو دیکھا۔ اس کا یہ روپ زیام کو بہت بھایا۔ اس نے کبھی شنایا کو مسکراتے بھی نہ دیکھا۔ آج غور سے اسے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس کے گال میں ڈمپل پڑتے ہیں۔ اس کی سراہی دار سفید گردن پر کچھ لٹھیں چپکی تھیں، اور وہ بس مسکراتی گانا گاتی ناچ رہی تھی۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے اس کا جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ زیام نے موبائل نکال کر اس میں کچھ ٹائپ کیا اور پھر شنایا کو دیکھا۔ وہ بے خودی میں قدم اس کی طرف بڑھاتا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ زیام کو دیکھ اس کے اوسان خطا ہوئے۔ ایک تو وہ پہلے اسے ڈرا کرتی تھی، اور آج تو وہ ایسے حلیم اس کے سامنے تھی۔ نہلے پہ دہلا یہ تھا کہ کوئی گھر پر بھی نہ تھا۔ رکوں گے یو، کرو ڈانس، گاؤ گانا۔ آج پہلی بار زیام کا لہجہ نرمی اوڑے ہوئے تھا۔ شنایا نے اس سے کچھ قدم پیچھے لیے اور سر جھکا گئی۔ شنایا کو اب اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ زیام نے غصے سے شنایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ شنایا کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے سینے کا ہی حصہ بنی ہوئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ دونوں کے دل بھی دھڑک رہے تھے۔ شنایا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیوں کا جال توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تم آخر میرے سامنے آتے ہی کیوں ڈرنے لگتی ہو؟ حماد کے ساتھ تو تم بالکل ٹھیک رہتی ہو۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھی ہے، پھر یہ ڈر کیوں؟ وہ شنایا کی کانچ سی براؤن آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نرم نہ رکھ سکا۔ اس کا غصہ دیکھ شنایا زیام سے اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ شنایا کی مزاحمت دیکھ زیام نے شنایا کو اپنے مزید قریب کیا۔ شنایا کو زیام کی گرم جلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے اس دن دادا کو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے منع کیا تھا، کیونکہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے تو میں اتنے دن گھر نہیں آیا۔ لیکن شاید میرا وقت دینا مجھ پر ہی بھاری پڑ رہا تھا، کیونکہ تمہارے دل سے میرا خوف نکلنا ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اب میں دادا سے واپس بات کروں گا ہماری شادی کی۔ زیام ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اور لفظوں کی سختی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی مضبوط ہو رہی تھی۔ شنایا کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے زیام کا یہ جنون؟ وہ تو بس اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن زیام کا یہ جنون دیکھ وہ سہم گئی اور اپنے دل سے زیام کے ساتھ رہنے کا خیال اسی وقت نکال پھینک چکی تھی۔ وہ بامشکل زیام سے اپنا بازو آزاد کروا کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ زیام نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک سرد آہ بھری اور اپنے اس ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا جس ہاتھ سے اس نے شنایا کے بازو کو دبوچا تھا۔ چہرے پر ایک مسرور مسکراہٹ رنگی تھی۔ اب اور وقت نہیں دوں گا تمہیں، جتنا وقت چاہیے تمہیں میری باہوں میں لے لینا اور میرا ڈر اپنے دل سے نکالنا، وہ کہتا ٹیرس سے نیچے کا رخ کر چکا تھا۔ دادا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ کون ہے وہ لڑکی جس کو میں پسند کرتا ہوں؟ شنایا ہے وہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری شادی کروا دیں۔ زیام کمرے میں داخل ہوتا بنا لحاظ کے بولا۔ شعیب صاحب اور رخسار بیگم نے حیرت سے زیام کو دیکھا۔ کچھ دن پہلے تو اس کا بیان کچھ اور تھا اور آج وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے تو تم نے شنایا سے شادی سے منع کر دیا اور اب اچانک یوں تم شنایا سے شادی کا کہہ رہے ہو۔ داجی نے کچھ کھوجتی نظروں سے زیام کو دیکھ کر کہا تھا۔ زیام نے داجی کی طرف دیکھا اور مسکرایا، اور یہی وہ مسکراہٹ تھی جو اس کی ہر بات منوانے میں اس کی مدد کرتی۔ داجی کا دل پھر نرم ہونے لگا۔ کچھ دن پہلے کی گئی زیام کی تلخ کلامی کو وہ بھولنے لگے تھے۔ داجی، آپ کی خواہش تھی، یہ میں نے بہت سوچا کہ آخر میں آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں، اس لیے کل میں آپ سے بات کرنے کے لیے گھر آیا تھا، لیکن آپ کہیں گئے ہوئے تھے اور صبح مجھے کسی کام سے جانا پڑا، اس لیے بات نہ کر سکا، اور ابھی اگر میں آیا ہوں تو صرف آپ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ نرم لہجے میں معصومیت کی ہر حد پار کرتا بولا تھا۔ داجی نے شعیب اور رخسار بیگم کو کمرے سے باہر جانے کا کہا تو وہ کمرے سے نکل گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رشتہ جوڑنا اور توڑنا گڈے گڑیا کا کھیل ہے؟ پہلے تم نے شنایا کے سامنے اور اس کے ماں باپ کے سامنے شنایا سے شادی کے لیے انکار کیا، اور اب تم اس کے ہی ماں باپ کے سامنے شادی کے لیے کہہ رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ داجی کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ بے شک وہ اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہیں سکتے، لیکن شنایا بھی انہیں بے حد عزیز تھی۔ آخر وہ خانزادہ خاندان کی اکلوتی رحمت تھی۔ اسے ددکارنا اور پھر اسی کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرنا داجی کو ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ دادا، میں بول تو رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ شنایا مجھ سے ڈرتی بہت ہے۔ میں اسے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے وقت دینا فضول ہے۔ اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں جو میرے لیے ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ زیام نے بنا کوئی فضول بات کیے وہ بات بتائی تھی جس سوچ کے تحت اس نے شادی سے انکار کیا تھا۔ جاؤ اپنے چاچا اور چاچی کو بھیجو، میں بات کرتا ہوں ان سے، داجی نے زیام کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ زیام کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ زیام کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ شنایا کمرے میں داخل ہوئی۔ زیام کو دیکھ وہ ڈر کر دروازے سے دور کھڑی ہو گئی۔ زیام کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ غصے سے شنایا کو دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دادا، میں نے زیام سے شادی نہیں کرنی، وہ آج پہلی بار اپنے دادا کے سامنے بولی تھی۔ داجی کو بھی حیرت ہوئی۔ وہ لڑکی ہر بات پر سر جھکا کر خاموش ہو جاتی، آج وہ بول رہی تھی۔ پھر انہیں زیام کی بات یاد آئی کہ وہ زیام سے ڈرتی ہے۔ داجی نے شنایا کو اپنے سینے سے لگایا اور مسکرائے۔ بیٹا، ایک نہ ایک دن تم نے اپنے گھر جانا ہی ہے، کیوں نہ تم زیام سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یہیں ہمارے پاس رہ جاؤ۔ دادا نے کہا تو شنایا خاموش ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح زیام جیت گیا تھا، اس کی ضد پوری ہونے جا رہی تھی۔ شنایا داجی کی آنکھوں پر بندھی زیام کی محبت کی پٹی دیکھ چکی تھی۔ وہ آنسو بہاتی کمرے سے نکل گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ شنایا جب جب اپنی ماں کے سامنے آتی
تو وہ شادی سے انکار کرتی تھی، اور نہ جانے کتنی ہی بار وہ حماد سے کہہ چکی تھی اس نے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن سب اسے خاموش کروا دیتے۔ اب ہر طرف ان کی شادی کی باتیں ہی ہو رہی تھی، اور شنایا ہمیشہ کی طرح چپ ہو گئی۔ یہ منظر شادی ہال کا تھا۔ دونوں کی مہندی کے نام پر صرف رسمیں ہی نہ کی گئی تھی، جس میں صرف گھر کے لوگ شامل تھے، اور اگلے روز رات کی بارات تھی۔ دلہے کی رضامندی لینے کے بعد اب سب شنایا کے آس پاس بیٹھے تھے۔ شنایا والد شعیب ولد فواد خان، آپ کا نکاح زیام ولد محمد عثمان ولد فواد خان کے ساتھ سکہ رائج الوقت 50,000 روپے طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز شنایا کی سماعتوں میں گونجی تو شنایا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ ہال میں بیٹھے ہر فرد کی شنایا کی طرف نظریں تھی۔ شنایا کو اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہوا تو وہ بہت ہمت کرتی ہوئی بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ اور اس کی رضامندی چاہی تو شنایا نے خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ فوٹو سیشن کا دور شروع ہوا اور کھانا بھی کھول دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کا شور گونجا اور شنایا خوشی سے زیام کے ہمراہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ہی گھر واپس لوٹ کر آنے والی ہے۔ رونا دھونا تو اس نے بالکل بھی نہ کیا، کیونکہ اس کی ماں بھی وہی تھی اور ساس بھی وہی، لیکن کوئی تھا جس نے زیام کسی اور کا ہوتے دیکھا اور اسے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ وہ چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے حسد بری نظروں سے زیام اور شنایا کی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ شنایا نے کمرے میں قدم رکھا تو تازہ گلابوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ پورا کمرہ موم بتیوں کی روشنیوں سے روشن تھا۔ سفید کلر کے جہازی سائڈ بیڈ کو گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ کے پیچھے حماد اور زیام کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں زیام اور شنایا کے بچپن کی تصویر تھی، جس میں وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ شنایا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ رنگی۔ وہ بھی کمرے کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ کمرے میں زیام داخل ہوا۔ روز کے برعکس آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں کبھی نہ ختم ہونے والی چمک تھی۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا شنایا کے پاس آیا۔ شنایا نے اپنا جھکا چہرہ مزید جھکایا۔ زیام نے شنایا کو اپنی طرف کھینچا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ زیام نے بغور شنایا کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ شنایا نے نظریں اٹھائیں اور زیام کو دیکھا۔ آج اس کا لہجہ نرمی اختیار کیے ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ نہیں، محبت کا ایک جہاں آبا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے۔ شنایا کی آواز اس حد تک کم تھی کہ شنایا کے بے حد قریب زیام کو بھی اس کی آواز بمشکل سنائی دی تھی۔ میں تمہیں ڈانٹتا اس لیے تھا کیونکہ تم ہر وقت حماد کے آس پاس رہتی تھی، اور مجھے یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے قریب جاؤ، اور تم بجائے میرے قریب ہونے کے مجھ سے اور دور ہوتی چلی گئی۔ زیام نے شکوہ کیا تھا۔ زیام کے ہاتھ شنایا کو اپنی کمر پر رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ زیام کے ہاتھوں کی حرکت کو محسوس کرتے شنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی۔ شنایا نے اپنا تھوک نکلا اور اپنا چہرہ جھکایا۔ زیام نے شنایا کا چہرہ اوپر کیا تھا اور شنایا کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ۔ زیام نے نرمی سے شنایا کو خود سے الگ کیا۔ شنایا نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی اور فوراً واش روم میں بند ہوئی تھی۔ زیام نفی میں سر ہلاتا مسکرایا تھا اور شنایا کے کپڑے نکال کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تمہارے کپڑے یہاں باہر چیئر پر رکھ کر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ زیام کہہ کر شنایا کے کپڑے واش روم کے باہر ایک کرسی پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ شنایا نے واش روم سے باہر جھانکا، زیام کمرے میں نہ تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہوئی۔ دل ابھی بھی اس کی قربت کو محسوس کر رہا تھا، اور وہ زیام کی خوشبو کے حصار میں کھڑی آنے والے وقت کا سوچ وہ بے حد خوش تھی کہ آخر کار اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اور ایسے ہی وہ گھبرا رہی تھی، لیکن آنے والے وقت کو وہ بالکل نہ جانتی کہ وہ اس پر کیا کیا مڈھانے والا ہے۔ وہ خاموشی سے فریش ہوتی کمرے میں آئی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں زیام کمرے میں آیا
شنایا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ سمٹی جب سیام غصے سے شنایا کی طرف لپکا اور شنایا کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا اتنی خاموش رہنے والی اور معصوم دکھنے والی لڑکی اتنی گھٹیا نکلے گی۔ زیام جتنی محبت سے پہلے اس کے چہرے پر جھکا تھا، اسے بات کر رہا تھا، اب اتنی ہی نفرت سے شنایا کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ شنایا کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر وہ ایسے اسے بات کیوں کر رہا ہے۔ شنایا جس حالت میں تھی وہ اسے ویسے ہی اپنے ساتھ کھینچتا کمرے سے باہر نکلا۔ حماد نے ان دونوں کو جاتے دیکھ لیا۔ حماد کو حیرت ہوئی تھی کہ اس کا بھائی رات کے اس پہر شنایا کو لے کر کہاں جا رہا ہے۔ وہ کندھے اچکاتا کمرے میں گیا کیونکہ وہ ان دونوں میاں بیوی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا۔ زیام نے شنایا کو گاڑی میں پھینکا اور موبائل میں انگلیاں چلاتا وہ اپنی گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ اس کے غصے سے بار پھر سہم گئی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس کے غصے سے ڈرنے لگی۔ ایک مخصوص ہوٹل کے پاس پہنچ کر زیام نے شنایا کو بازو سے دبوچ کر باہر نکالا اور پچھلے دروازے سے لفٹ تک لے گیا اور اپنے ساتھ شنایا کو گھسیٹتے ایک مخصوص فلور تک آیا تھا۔ شنایا نے فلور نمبر دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ یہ اس بلڈنگ کا سب سے آخری فلور تھا۔ آخر وہ اسے یہاں لے کر یہاں آیا ہی کیوں تھا؟ شنایا نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا۔ کیا وہ اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا تھا؟ شنایا نے حیرت سے زیام کو دیکھا۔ زیام آگے بڑھا اور شنایا کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی سانسوں کو قید کیے وہ اپنا غصہ شنایا کے اندر انڈیل رہا تھا۔ کان پر جھک کر سرگوشی کی تو وہ مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ڈر اس کے دل میں انگڑائی لے رہا تھا وہ دور کہیں جا کر سویا تھا۔ وہ ان چند منٹوں میں ہی ایک خوبصورت زندگی اس کے ساتھ سو چکی تھی، لیکن زیام کی جانے والی حرکت نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ زیام اسے یوں ٹیبل پر کھڑا چھوڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ شنایا کو لگا تھا کہ وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ آخر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ شنایا ہمت کرتی بیڈ کی طرف بھاگی اور ایک ہی جست میں اپنے گر چادر لپیٹ گئی تھی اور وہ آنسوؤں بھرائی آنکھوں سے بس زیام کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ کمرے میں داخل ہونے والے نوجوان ہوس بھری نظروں سے شنایا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ افسوس ہے مجھے تم پر زیام خان کہ تم نے آج میری محبت کو کھو دیا۔ دعا کرنا کہ میں مر جاؤں، ورنہ میری نفرت شاید تمہیں جینے نہ دے، شنایا کہتی کھڑکی سے کود گئی تھی۔ زیام اپنا دل تھامتا زمین پر بیٹھتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر گر گیا۔ شنایا کی قسمت میں مزید جینا لکھا تھا۔ جیسے وہ کھڑکی سے کودی، نیچے کھڑے ٹرک پر جا گری جس میں ہوٹل کے بستر تھے۔ شنایا اس پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ڈرائیور نے جب ٹرک کے اوپر کسی کے رونے کی آواز سنی تو اس نے پکارا، ارے بھائی کون ہے؟ نیچے آؤ، رونے کے لیے یہی جگہ ملی تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے ہانک لگائی تو شنایا ہوش میں آتی اپنے آنسو صاف کر کے ارد گرد چادر مزید مضبوطی سے پکڑتی دوسری طرف سے نیچے اتری اور رات کی اندھیرے میں چھپتی چھپاتی مشکل سے اپنے گھر پہنچی۔ وہ راستے میں ہر کسی کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ یہاں رک کر اپنی عزت کا جنازہ ہرگز نہ نکال سکتی۔ اس نے ایک سنسان سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی یہاں اگر کوئی درندہ ہوا اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، لیکن وہ اپنے دل کو تسلیاں دیتی بنا ادھر ادھر دیکھے چلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کے پیچھے موجود جنگل سے باہر آئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی فواد اور شعیب خان بیٹھے تھے۔ شنایا کو یوں ایک کمفرٹر میں چھپا دیکھ انہیں حیرت ہوئی۔ شنایا انہیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی طرف لپکی اور اس کی ماں شنایا کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ شنایا بیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ رخسار بیگم شنایا کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ شنایا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اکیلے کیوں آئی ہو؟ زیام کہاں ہے؟ رخسار بیگم بنا شنایا پر ہی چڑھ دوڑی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے ماما یہ سب ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ آتی؟ وہ اپنے جسم سے کمفرٹر دور پھینکتی چیخے تھی۔ شنایا کی ماں نے فوراً ہی اپنی چادر اتار کر شنایا کے گرد لپیٹی۔ یہ کیا ہے شنایا؟ رخسار بیگم نے حیرت سے شنایا کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے لاڈلے بھتیجے کی مہربانی ہے،
وہ تو وقت پر میں وہاں سے نکل گئی، ورنہ آج نہ جانے کتنے لوگوں کے بستروں کی زینت بنتی میں۔ مجھ میں اور رکھیل میں کوئی فرق نہ رہتا، صرف جسم استعمال کرنے کے لیے ایک لڑکی چاہیے تھی، اور آپ نے مجھے کسی کھانے کی طرح اس کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ شنایا روتی نیم پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ رخسار بیگم تو اپنی بیٹی کو بولتا دیکھ کر حیران تھی، جس نے کبھی کچھ بولا نہ تھا، اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، وہ آج پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ شنایا نے پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو ہی دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کی ماں دروازہ پیٹتی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اس دن کے بعد سے زیام نے واپس خان حویلی کا رخ نہ کیا۔ پہلے پہل تو شنایا سب سے کٹ کر رہنے لگی۔ جب اس سے احساس ہوا کہ چپ رہنے سے اس کا ہی نقصان ہے، تو شنایا نے بولنا شروع کر دیا تھا اور اپنے دادا کی کمپنی میں انٹرسٹ لینے لگی۔ 1 سال میں ہی وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن گئی۔ زیام کے ساتھ پروجیکٹ کرنا دادا کی خواہش تھی، لیکن شنایا منع کر چکی تھی، اور زیام کی ضد تھی کہ وہ شنایا سے ملنا چاہتا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی چاہتا ہے۔ لیکن حماد شنایا کے دن بدن بدلتے تیور اور بڑھتی نفرت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ شنایا کے دل میں اپنے لیے بدگمانی ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ منظر شنایا کے آفس کا تھا، پورا دن اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ زیام کے ساتھ پروجیکٹ کینسل کرنے کے بعد وہ اپنی کمپنی میں ہونے والے نقصان کو دیکھ رہی تھی۔ شنایا کے آفس میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ کوئی تو تھا جو آفس کے باہر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شنایا نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ آخر کون اس وقت یہاں ہو سکتا ہے، جبکہ شنایا سب کو گھر جانے کا کہہ چکی تھی؟ کون ہے وہاں؟ شنایا کی باریک خوبصورت آواز آفس میں گونجی تھی۔ مقابل نے چند قدم آگے بڑھائے تو شنایا کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں نفرت چمکنے لگی، چہرے پر سنجیدگی کی جگہ غصے نے لے لی۔ شنایا نے ڈرار میں پڑی گن نکالی اور بنا کسی ڈر کے وہ گن مقابل پر تانی تھی۔ گولی چلاؤ گی؟ زیام کی بھاری روبدار آواز شنایا کی سماعتوں سے ٹکرائی، لیکن وہ پہلے والی شنایا نہیں تھی جو ڈر جاتی۔ اب کی شنایا نے سامنا کرنا سیکھ لیا تھا۔ شنایا نے نشانہ زیام کے شوز کے پاس کر لیا اور زمین پر گولی چلائی۔ زیام نے داد دیتی نظروں سے شنایا کو دیکھا تھا۔ ایسی شنایا اسے چاہیے تھی، وہ ویسی ہی تھی، اسے ڈر نہیں رہی تھی۔ یہاں نہیں، یہاں چلاؤ گولی، زیام نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شنایا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی پل شنایا نے زیام پر گولی چلا دی۔ ہر وقت حماد نے زیام کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا، ورنہ کوئی غرض نہ تھا کہ زیام دنیا کوچ کر جاتا۔ گولی زیام کے کندھے پر لگی، لیکن درد کے کوئی تاثرات زیام کے چہرے پر نہ تھے۔ وہ بس یک ٹک شنایا کو دیکھ رہا تھا، جو بنا کسی تاثرات کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے زیام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حماد یہاں شنایا کو لینے آیا تھا، لیکن زیام کو یہاں دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ شنایا کے دل میں پلتی زیام کی نفرت کو بھانپ چکا تھا، اور شنایا کے ہاتھ میں گن دیکھ حماد فوراً زیام کی طرف لپکا۔ جس طرح اس رات میری قسمت اچھی تھی اور میں موت سے بچ گئی، آج تمہارا بھائی فرشتہ بن کر آیا تمہارے لیے۔ شنایا بے لچک لہجے میں بولتی گن زیام کے پاؤں میں پھینک چکی تھی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر وہ آفس سے باہر نکل گئی۔ حماد بھائی، میں نے کہا تھا نا آپ کو، اس کو وقت دیں، حماد نے غصے سے زیام کو زخمی بازو کو دبوچ کر کہا تھا، اور زیام کو اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ وہ کتنا وقت دیتا اسے؟ زیام اپنا ہاتھ چھڑواتا غصے سے بولا۔ بھائی، یہ تو آپ وہ سب کرنے سے پہلے سوچتے نا، کس طرح آپ نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے کا سوچ لیا۔ اگر اس وقت وہ وہاں سے نہیں کودتی اور اگر زندہ نہ بچتی، تب بہتر یہی ہے کہ اب آپ اس کے حال پر اسے چھوڑ دیں۔ وہ پہلے ہی طلاق کے پیپرز بھیج چکی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ وہ کر لیں جو وہ کہہ رہی ہے۔ حماد چیخا تھا۔ بول دو اسے جا کر کہ میں مر جاؤں گا، لیکن جو وہ چاہتی ہے وہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ وہ اپنے بازو کا درد بھول کر چیخا، وہاں سے چلا گیا۔ حماد غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اسے سزا دے رہا تھا، ابھی بھی وہ آدمی زندہ اور آدھی مردہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ جب زیام کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ اس لڑکی کے احسان خطا ہوئے
جو غلطی اس نے کی تھی زیام اس کی سزا اسے آج دے رہا تھا۔ ایک بار پھر اس دن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ زیام کو ہسپتال لے گئی تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے گئی تھی۔ جب زیام کو ہوش آیا تو وہ بالکل خاموش تھا۔ کئی دنوں تک وہ اس کے ساتھ ہی رہتی رہی، لیکن جب زیام کی حالت ناقابل برداشت ہوئی تو اس نے سارا سچ زیام کو بتا دیا۔ اس نے کسی اور کے کہنے پر وہ تصویریں بنائی تھی، جبکہ شنایا تو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ کسی غیر محرم سے ملنا تو دور، زیام ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتا۔ اس نے بھی کبھی شنایا پر توجہ نہ دی، اور اس لاپرواہی کا کسی اور نے بہت اچھے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ لیکن عالیہ نے اس انسان کا نام نہ بتایا جس انسان کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد زیام نے عالیہ کو ایسی سزا دی کہ اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ عالیہ اب چلنے پھرنے سے قاصر تھی، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر نیلے نشان صاف واضح تھے۔ زیام اسے زندہ رکھ رہا تھا، اور جب جب شنایا اسے دھتکارتی زیام اس کی سزا اس لڑکی کو دیتا تھا۔ وہ خود تو اسے کچھ نہ کہتا، لیکن جس وقت عالیہ کو زیام کے ملازم تکلیف دے رہے ہوتے تو وہ سامنے ہی ہوا کرتا تاکہ اس کی چیخیں سن سکے، اور آج وہ یہاں تھا تو یعنی عالیہ کو آج پھر تکلیف سے دوچار کرنا۔ عالیہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب زیام کو حقیقت بتا دے گی۔ آج آخری بار پوچھ رہا ہوں عالیہ، کون تھا وہ؟ میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ وہ غصے سے عالیہ کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ اس کے کندھے سے رشتے خون نے زیام کا پورا بازو بھی کھو دیا۔ اندر آ جاؤ۔ عالیہ کو یوں ہی خاموش دیکھ وہ خود کو تکتا پا کر زیام نے اپنے ملازم کو بلایا۔ عالیہ نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تو زیام نے اس کے منہ سے ماسک اتارا تھا۔ پھر جو نام زیام نے اس کے لبوں سے سنا، زیام کو تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ نہ جانے کس خوش فہمی کے تحت زیام نے شنایا کو نمبر لگایا، لیکن ہمیشہ کی طرح نمبر بزی، یعنی کہ شنایا نے اسے بلاک کر رکھا تھا۔ زیام عالیہ کو وہیں چھوڑ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ خان حویلی کی طرف تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ غنودگی میں جانے لگا، لیکن اس وقت اس کا شنایا کے پاس پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ شنایا چلو، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے، حماد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ شنایا نے گھڑی میں وقت دیکھا کہ آخر حماد کو رات کے اس پہر کہاں جانا تھا۔ صبح ہونے دو پھر چلیں گے، ابھی تو میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے بولتی بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ چاچا چاچی اور دادا کسی کام سے شہر سے باہر ہیں، حماد نے شنایا کو بتایا۔ شنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میں آج جب زیام سے ملا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ پیپرز دے دوں۔ حماد نے کچھ پیپرز شنایا کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ لفافہ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ یہ کون سے پیپرز ہوں گے۔ کیا اس نے بنا میرے سوچے وہ کر دیا جو میں کرنے کا سوچ رہی تھی؟ شنایا نے ہڑبڑی میں اٹھتے حماد کے ہاتھ سے وہ پیپر چھین لیے اور کھول کر دیکھنے لگی۔ آج کئی مہینوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، اور ان آنسوؤں کو اس نے صاف نہیں کیا۔ شنایا کے پیپرز پر گرفت مضبوط ہوئی۔ جاؤ، جا کر اسے کہہ دو جس طریقے سے نکاح سب کے سامنے کیا تھا اسی طریقے سے 3 بول بول کر سب کے سامنے مجھے آزاد کر دے وہ۔ شنایا پیپرز حماد کی طرف اچھالتی واپس بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی۔ چہرے پر وہی اطمینان چھایا تھا جیسے وہ اس چیز کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ شنایا، اس طریقے سے بات کو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بھائی تم سے طلاق چاہتے ہیں تو تم دے دو نا، کیوں تم بات کو بڑھا رہی ہو؟ حماد وہ پیپرز اکٹھا کرتا بولا تھا۔ میں جانتی ہوں سب، آخر کون سا لڑکا اس لڑکی کے نکاح میں رہے گا جو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس سے دور ہو؟ اور دوسری بات، میں کاغذی کارروائی کو بعد میں رکھتی ہوں۔ پہلے جس طریقے سے اس نے سب کے سامنے مجھ سے قبول کیا ویسے ہی طلاق دے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اپنا موبائل اٹھا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے حماد نے گن نکالی اور شنایا کی طرف نشانہ لگایا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہیں کہہ رہا ہوں ان پیپرز پر سائن کرو تاکہ قانون تم دونوں کی طلاق کروا دے۔ پھر جس طریقے سے اس نے تمہیں سب کے سامنے قبول کیا تھا ویسے وہ تمہیں طلاق دے گا۔ حماد غصے سے دھاڑا۔ شنایا اچھل کر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ آخر حماد کو ہوا کیا اور وہ یوں اتنے غصے میں اس سے کیوں بات کر رہا تھا؟ حماد، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ شنایا ڈری بالکل نہیں تھی،
لیکن اسے حیرت ہوئی تھی حماد کی اس حرکت پر کہ آخر وہ کس طرح اس پر اتنا غصہ ہو رہا ہے۔ شنایا میری بات کو سمجھو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ جس انسان نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، چند تصویریں دیکھ کر تمہیں نیلام کرنے پر اتر آیا، اس کے لیے تم افسوس کر رہی ہو۔ حماد نے بنا لگی لپٹی کے ساری بات کہہ دی۔ شنایا کے ہوا میں اٹھے ہاتھ نیچے ہوئے تھے اور شنایا نے حیرت سے حماد کو دیکھا۔ میں نے تو تمہیں کبھی کہا نہیں کہ زیام نے چند تصویریں دیکھ کر میرے ساتھ کچھ کیا، یہاں تک کہ میں نے تو اپنے اور زیام کے بیچ کی بات کبھی کسی کو بتائی ہی نہیں، تو تمہیں کیسے معلوم یہ سب؟ شنایا نے بے یقینی نظروں سے حماد کو دیکھ کر بولا۔ اگلے ہی لمحے حماد کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ چلو آج حقیقت بتا ہی دیتا ہوں تمہیں میں، حماد نے سرنڈر کرنے والے انداز میں کہا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ اس رات میں نے عالیہ کو زیام کے پاس بھیجا۔ زیام نے تم پر کبھی دھیان ہی نہ دیا، ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہا، تمہیں سہارا میں دیتا رہا، تمہیں وقت میں نے دیا اور تم اس سے محبت کرنے لگی، وہ جو تمہیں دیکھتے ہی غصے میں آ جایا کرتا تھا۔ لیکن میں سب گھر والوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے خاموش رہا۔ اب مجھے صرف اور صرف تمہارے اور زیام کے نکاح کا انتظار تھا، اور جب اس دن نکاح کے بعد زیام اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے باہر آیا تو میں نے عالیہ کو اس کے پاس بھیجا۔ عالیہ نے زیام کو وہ تصاویر دیں جس میں تم نازیبا حالت میں کسی اور نامحرموں کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں برداشت تھا زیام کو وہ سب؟ وہ تو تم سے محبت کرتا تھا، خفیہ محبت جس کا انہوں نے صرف مجھے بتایا تھا۔ حماد کہہ کر خاموش ہوا اور ہنسنے لگا۔ شنایا سپاٹ چونک بھری نظروں سے حماد کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے کی مانند۔ اور پھر زیام نے عالیہ کو وہ تصاویر واپس دی اور ایک ایڈریس دیا، وہ وہاں آ کر وہ تصاویر دے کر جائے۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ پھر جب زیام نے مجھے میسج کیا کہ وہ تمہیں سزا دینے کی سوچ رکھتا ہے تو مجھے غصہ آیا۔ آخر میری شنایا کو کون سزا دے سکتا ہے؟ پھر میں نے اس ہوٹل روم میں عالیہ کی جگہ کچھ مرد بھیجے جن کا کام صرف تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنا تھا، اور وہاں میں آ کر تمہیں بچا لیتا۔ لیکن افسوس، وہ افسوس کرتا نفی میں سر ہلا کر بولا، افسوس ہوا مجھے کیونکہ تم اپنی عزت بچانے کے لیے خود ہی کود گئی۔ زیام نے تو وہ تصاویر لینے کے لیے دروازہ کھولا تھا، لیکن باہر کھڑے انسانوں کے ارادے کے بارے میں تو وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ اب سب کلیئر ہو گیا نا؟ حماد بول کر خاموش ہوا اور سوالیہ نظروں سے شنایا کو دیکھا جو ساکت کھڑی تھی۔ اسے تو اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ حماد ایسا کچھ کر سکتا ہے، اس کا جان سی عزیز دوست ایسا بھی کر سکتا ہے۔ حماد، تم ایسا کر سکتے ہو؟ شنایا کی حیرت میں ڈوبی آواز کمرے میں گونجی۔ حماد کچھ بولتا زیام کمرے میں داخل ہوا۔ حماد نے گن زیام پر تانی۔ چلو آج یہ قصہ یہیں ختم کرتے، تم ان کاغذات کو نہیں مانتی نا تو کوئی بات نہیں، بھائی تمہیں ابھی طلاق دیں گے۔ کیوں بھائی؟ حماد نے اپنی بات کی تصدیق کرنی چاہی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا حماد، کبھی نہیں۔ زیام غصے سے داڑا تھا۔ آپ سے معافی مانگ کون رہا ہے بھائی؟ حماد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ لاؤ پیپرز، لاؤ میں سائن کر رہی ہوں۔ شنایا نے حماد کو زیام پر گن تانے دے کر کہا۔ کون سے پیپرز؟ زیام نے حیرت سے شنایا کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ شنایا نے ناسمجھی سے زیام کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھی۔ تم نے خود ہی تو طلاق کے پیپرز بھجوائے تھے، اب انجان بن رہے ہو؟ شنایا غصے سے دھاڑی تھی۔ طلاق کے پیپرز تم نے مجھے بھیجے تھے، میں نے نہیں۔ شنایا، زیام چند قدم نتاشا کی طرف لے کر دھاڑا۔ زیام کا سر چکرایا اور وہ وہیں زمین بوس ہو گیا۔ شنایا کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی، کندھے میں کافی گھولی ابھی بھی لگی ہوئی تھی، ویسی ہی تھی اور خون پورے بازو کو بھی کھو چکا تھا۔ حماد، ہمیں زیام کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ شنایا پریشانی سے زیام کو پکڑ کر بولی تھی۔ حماد کا کہا کمرے میں گونجا۔ میں تمہیں طلاق دلوانا چاہتا ہوں لیکن شاید تمہاری قسمت میں بیوہ ہونا لکھا ہے شنایا، وہ افسوس سے کہتا شنایا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اچانک ہی زیام نے حماد کے ہاتھ سے گن چھین لی اور حماد کا نشانہ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حماد، تم ہوشیار ہو؟ بس تم اتنا سب کچھ کرو گے اور ہم بس خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟
ہاں؟ زیام غصے سے چیخا تھا۔ تمہیں گولی لگی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم زندہ نہیں ہو سکتے۔ حماد نیم پاگل ہوتا چیخا۔ اسے سب کچھ برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے آ کر طلاق کا کہو گے اور میں اس انسان کو اس کا منہ توڑنے بھی نہ جاؤں گی؟ شنایا نے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ کچھ دن پہلے یہ منظر شنایا کے آفس کا تھا، جہاں شنایا غصے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ حماد آفس میں آیا۔ شنایا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا، حماد نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ شنایا نے اسبات میں سر ہلایا اور بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھائی تم سے طلاق چاہتے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بھول گیا تھا۔ شنایا کے چلتے ہاتھ رکے اور اس نے قہر آلود نظروں سے حماد کو دیکھا۔ بول دو اسے جا کر، میری زندگی جہنم بنا دینے کے بعد وہ مجھ سے آزادی چاہتا ہے۔ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا۔ وہ چیخی تھی۔ کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ بھائی پیپرز تیار کروا چکے ہیں۔ شنایا، حماد نے کہا تو شنایا نے حیرت سے حماد کو دیکھا اور محض اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اسے جانے کا کہہ چکی تھی۔ یہ تو کھٹ پتلی ہے، اب وہ وقت آ گیا زیام کے سامنے جانے کا۔ وہ کہتی اٹھی اور اپنا بیگ لے کر سیدھا زیام کے آفس گئی، جہاں زیام کچھ پیپرز آگے رکھے سر تھام کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا مسٹر زیام؟ دوسروں کو تکلیف دینے والا انسان آج خود تھکا ہوا ہے۔ شنایا طنزیہ ہنستی بولی تھی۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا شنایا؟ وہ میری غلطی تھی، میں مانتا ہوں، لیکن یہ طلاق لے کر تم مجھ سے علیحدگی کیوں چاہتی ہو؟ وہ پیپر شنایا کی طرف بڑھا کر بولا۔ شنایا نے حیرت سے ان پیپرز کو دیکھا اور پھر زیام کو۔ میں نے طلاق کے پیپرز بھجوائے؟ تم نے خود حماد کو کہا ہے کہ طلاق پیپرز تیار کرواؤ، اور تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب جھوٹ بول رہے ہو کہ میں نے پیپرز بھجوائے؟ شنایا وہ پیپرز نوچ کر پھاڑتی بولی تھی۔ اس دن زیام کو احساس ہوا آستین کا سانپ تو اس کا بھائی ہے۔ وہ شنایا کے سامنے کچھ کہتا اور زیام کے سامنے کچھ اور۔ پھر زیام رات کو شنایا سے ملنے گیا اور حماد کو میسج کر دیا کہ وہ اس سے ملنے جا رہا ہے، اور شنایا نے جان بوجھ کر نکلی گولی زیام پر چلائی تاکہ حماد کو ایسا ہی لگے جیسا کہ وہ دکھنا چاہتا تھا۔ زیام ایک بار پھر عالیہ سے اس کی کہی بات کی تصدیق چاہتا تھا، اور جب تصدیق ہو گئی تو اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حماد کچھ کرتا یا کہتا، کمرے میں پولیس داخل ہوئی اور حماد کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ زیام گھر کے بڑوں کو پہلے ہی حقیقت بتا چکا تھا، اس لیے انہیں کہیں دور بھیجا نہ تھا تاکہ حماد غصے میں ان کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب کمرے میں شنایا اور زیام کھڑے تھے اور گہری خاموشی تھی۔ شنایا، مجھے سونا ہے۔ زیام کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ کہتی ڈریسنگ روم میں پھر واش روم میں بند ہوئی۔ زیام سرد آہ بھرتا اپنے کمرے میں گیا تھا، جہاں سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ صاف نفاست سے ہر ایک چیز کو سیٹ کر کے رکھا گیا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھا تو اسے اپنے سوٹ ہینگ کیے دکھے۔ وہ مسکرایا اور اسے نکال کر واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر واپس آیا، بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا کہ اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زیام نے دروازہ کھولا تو سامنے شنایا نائٹ گاؤن میں کھڑی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر تھا اور آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ کیا میں یہاں سو جاؤں؟ آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ وہ بنا ادھر ادھر کی بات کیے مدعے پر آئی تھی۔ زیام کو پہلے خوشگوار حیرت ہوئی اور پھر منہ بنا لیا۔ میں اپنا کمرہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، تم نے سونا ہے تو سو جاؤ۔ زیام کا کہنا تھا کہ شنایا فوراً کمرے میں آئی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ شنایا، کچھ ہوا ہے؟ شنایا کو یوں کانپتے دیکھ وہ پریشانی سے شنایا کی طرف بڑھا تھا۔ میرے روم کا گیزر ٹھیک نہیں تھا اور میں نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، اب مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہاں اکیلی نہیں سو سکتی کیونکہ گھر میں ماما نہیں ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ کانپتی ہوئی بولی تھی۔ زیام مسکرایا اور شنایا کو اپنی طرف کھینچ کر اس پر سایہ فگن ہوا۔ تمہیں تمہارے شوہر کے ہوتے ہوئے سردی کیسے لگ سکتی ہے؟ زیام معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہتا شنایا کے لبوں پر چکا تھا۔ شنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں غیر محسوس انداز میں زیام اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا اس کے لبوں سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اس کی گردن تک سفر کر چکا تھا۔ شنایا کو اپنے جسم پر حرکت محسوس ہوئی تو ایک
شرمگی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ مسکرائی اور زیام کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ کمرے میں ایک درد بھری سسکی گونجی۔ زیام شنایا کی سسکیوں کو دباتا، اس کے پور پور پر محبت کی بارش کر رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کمرے میں معنی خیز سسکیاں اور سرگوشیاں گونج رہی تھی اور شنایا اپنا آپ زیام کے سپرد کیے اس میں کھوئی تھی۔